قمری سال کے یا ہجری کیلنڈر کے 7ویں مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے خالق اور مالک ہیں اور جو ہمارے لیے ہدایت کے رستے کو واضح کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یا اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں اس حوالے سے کوئی تعلیمات دی ہیں یا اس حوالے سے ہمیں کسی کام کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ مسلمان کے جو قرآن اور سنت کو ماننے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نام ادب اور احترام سے لینے والا ہے اور ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو پڑھے اور ان کی روشنی میں اپنے عمل کی اصلاح کرے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں نے تلاوت کی کہ جس میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، یعنی جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم نے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ اب اس میں سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے ہاں جو انسانوں کے لیے مقرر کی گئی ہے ابتدائی افزینش سے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں اور حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، آپ کو کسی آیت میں یہ نہیں ملے گا کہ یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک مکمل کتاب ہے قرآن مجید، لیکن اس کے باوجود آپ پڑھ لیجئے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے اور ان میں سے 4 مہینے بتلا دیا حرمت والے ہیں، لیکن ان کے نام کیا ہیں؟ اور قرآن مجید کو پڑھنے والا یہ کیسے اندازہ لگائے گا کہ یہ حرمت کے مہینے رمضان ہے، یہ رجب ہے یا یہ سفر ہے؟ کون سے مہینے حرمت والے ہیں؟ تو یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے نا، اس کتاب کی ایکسپلینیشن اور اس کی وضاحت جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے نہیں آپ کریں گے تب تک آپ اس کتاب کے صحیح معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن مجید کو ہی پڑھ لوں اور اسی سے ہدایت لے لوں، اور نبی کریم کے فرامین جو ہیں وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، وہ اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھیں تو بس قرآن مجید کافی ہے، تو یہ تصور دین کو سمجھنے کا صحیح نہیں ہے، یہ درست تصور نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھائی قرآن مجید کس ہستی نے نازل کیا ہے؟ ہر مسلمان ہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، کیا یہ آپ کی اپنی ذاتی خواہش تھی؟ آپ اپنی خواہش نفس سے بولتے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور یہ باتیں بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں کہ جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا وہ ایک بایوگرافی کی حیثیت تو آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز بیان کیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ سورس آف دین، تو پھر حدیث اس کی حیثیت ایک سورس کی نہیں ہے، یہ لیجسلیشن کے لیے، قانون سازی کے لیے یہ کوئی ایک مضبوط ذریعے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ بات 100% غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید اس کا ٹیکسٹ نازل کیا ہے اور اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن وہ بھی نازل کی ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر یہ کہے
کہ قرآن اور حدیث میں تضاد ہو سکتا ہے، حدیث قرآن مجید سے ٹکرا سکتی ہے، تو اس کی بھی بات غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی باتوں میں تضاد ہو؟ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں لوگ اپنے عقل، اپنی فہم کے مطابق احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے فہم اور ان کی ناقص عقل میں جب وہ بات نہیں آتی تو وہ کہہ دیتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. لہٰذا یہ ایک بنیادی بات ہے سمجھنے کی. دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے وہ اہمیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی وضاحت آپ کے عمل سے ہوتی ہے. یعنی اگر نماز کا حکم دیا گیا ہے تو پھر نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، رکوع سجود کتنے ہیں، قیام کب ہے، سجدہ کب ہے، یہ ساری کی ساری باتیں آپ قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، آپ کو نہیں ملیں گی. تو پتہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ اب قرآن مجید میں کوئی کمی ہے، بلکہ اسی قرآن مجید میں یہ حکم موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر صرف قرآن مجید ہی کو لینا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، قرآن مجید آ گیا ہے. لیکن نہیں، پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقرر کیا، جو مبعوث کیا، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے عملی ایک نمونہ پیش کر دیں. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے قبیلے سمیت انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں تشریف لائے. علاقہ ان کا کچھ کوئی اور تھا، تو وہاں سے یہ تشریف لائے اور 20 دن تک انہوں نے مدینے میں قیام کیا اور دین اسلام کی تعلیمات ان کو سیکھتے رہے. اب جب یہ اپنے علاقے واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کیا کی کہ دیکھو، تم اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو تم نے اسلام کی تعلیم دینی ہے اور نماز کی تعلیم دینی ہے، اور نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح نماز پڑھتے تھے پورے قرآن مجید میں کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. دوسری مثال بھی آپ دیکھ لیجئے، حج کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اور حج کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے، ارکان کیا ہیں، یہ آپ دیکھیں. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا تو لوگوں کو، صحابہ کرام کو کیا کہا، کیا فرمایا آپ نے کہ مجھ سے حج کے ارکان اور اس کا طریقہ سیکھ لو. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے عمل کی حیثیت. اب دیکھیے، صحیح بخاری ہے حدیث نمبر 4406. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کی، جو سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 ہے نا، اس کی وضاحت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا، جو سال ہے اس کے 12 مہینے ہوتے ہیں. منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو قرآن مجید میں بھی موجود تھی، لیکن آپ نے آگے وضاحت کیا فرمائی، 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں. ورجب مضر، اور مضر قبیلے کا رجب کا مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 4 مہینے حرمت والے ہمیں احادیث سے پتہ چل گئے. اب اس مہینے کو قبیلہ مضر کی طرف کیوں منسوب کیا، رجب کے مہینے کو؟ کیونکہ جو مضر قبیلہ تھا وہ اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کرتا تھا، جبکہ ایک قبیلہ تھا ربیہ، وہ کہتے تھے کہ نہیں، حرمت والا مہینہ یہ رجب کی بجائے یہ شعبان کا مہینہ ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تائید کی کہ اصل میں حرمت والا مہینہ یہ رجب کا ہے. اب یہاں سے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینے سے مراد کیا ہے. اس کی وضاحت ہمیں قرآن مجید میں بھی مل جاتی ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ ان کا بہت زیادہ احترام کرنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، آپس میں فتنہ و فساد اس کا حصہ نہیں بننا. 12 مہینوں میں بھی یہی حکم ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے ان میں یہ کام نہیں کرنے، کیونکہ ان مہینوں کے اندر
کسی بھی گناہ کی سنگینی اور اس کا وبال مزید بڑھ جاتا ہے۔ عام مہینوں میں بھی کہ آپ کوئی گناہ کریں وہ بھی گناہ ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر اگر کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کی سنگینی اور اس کی سزا مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگر گناہ کی سزا مزید بڑھ جاتی ہے تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو شخص گناہ سے بچے، نیکی اختیار کرے گا، تو ان مہینوں کے اندر نیکی کی فضیلت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ یاد دہانی ہے ہمارے لیے کہ رجب کا مہینہ جو چل رہا ہے اس کے اندر ہمیں گناہوں کے کام سے بچنا ہے۔ دیکھیں نماز چھوڑنا عام مہینوں میں بھی گناہ کا کام ہے، لیکن ان مہینوں میں اس کی سزا مزید بڑھ جائے گی۔ جھوٹ بولنا عام مہینوں میں بھی گناہ کا کام ہے، لیکن ان مہینوں میں بولنا اس کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یا ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور حسد رکھنا، قطع تعلقی کرنا، اور دیگر جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان کی سنگینی ان مہینوں کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ان مہینوں کے اندر نیکی کے کام کریں۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے اور دیگر جو 3 مہینے ہیں اس کے علاوہ، یہ سال کے اندر 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو کیوں منتخب کیا گیا؟ دیکھیں اس کی ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، اور ان کو زیادہ محترم کیوں قرار دیا گیا؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ اور محفوظ طریقے سے حج کے لیے آ سکیں اور واپس جا سکیں۔ ذوالقعدہ ہے نا، ذوالحجہ سے پہلے ہے، جس میں حج ہوتا ہے، تو لوگوں نے سفر کرنا ہے، اور پہلے آپ جانتے ہیں کہ سفر کے جو مسافت تھی اور اس کا جو دورانیہ تھا وہ کس قدر زیادہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر محرم ہے، تو یہ 3 مہینے۔ اور اسی طرح جو رجب ہے یہ آگے چل کر آ رہا ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ دوران سال اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حفاظت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، اس کو کسی کے حملے کا خدشہ نہ ہو، وہ جو ہے وہ عمرہ ادا کر سکے۔ اور یہ محترم جو مہینے ہیں یہ اس وقت جاہلیت کے دور میں بھی سمجھے جاتے تھے، اسی لیے قرآن مجید میں آپ کو ملے گا کہ یہ مشرکین مکہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ اگر ہم نے اس مہینے میں جنگ کرنی ہے تو ہم اب رجب کو شمار نہیں کریں گے، بلکہ یہ مہینہ ہمارا شعبان کا ہوگا، رجب کا مہینہ اس کے بعد ہوگا۔ تو بہرحال یہ ان کے ہاں تصور پایا جاتا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی ان مہینوں کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں جس طرح دیگر گناہوں کا وبال ان مہینوں کے اندر زیادہ ہے، اسی طرح جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے وہ کام کرنا، وہ خرافات ہوں، وہ بدعات ہوں، ان کی سنگینی بھی اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے۔ اور بالخصوص یہ رجب کا مہینہ، اس کے بارے میں لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص اس مہینے کی مبارکباد دے گا تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات کتنی زیادہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن سننے والا کبھی یہ غور نہیں کرے گا کہ بھائی یہ بات کس نے ارشاد فرمائی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو پھر تو یہ بات میرے ماتھے کا تاج ہے، پھر تو یہ بات میری سر آنکھوں پر ہے۔ لیکن اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ بات ایک جھوٹی بات ہے کہ جس کو منسوب کر دیا گیا اسلام کی طرف، اس کی کوئی حقیقت آپ کو احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا جو ہے وہ اہم بات کر دی اس کی وجہ سے۔ او بھائی، اگر آپ کسی بات کو سنتے ہیں تو اس کی تحقیق کریں۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر بہت سے کام جو ہمارے ہاں سر انجام دیے جاتے ہیں ثواب سمجھ کر، لیکن حقیقت میں وہ ثواب نہیں ہوتے بلکہ وہ گناہ کے کام بن جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ ہے نا، حرمت والے مہینوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی خاص ایسا عمل جو کسی خاص دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو تو وہ اس مہینے میں کوئی ایسا عمل نہیں کہ آپ نے فلاں دن یا فلاں تاریخ کو یہ کام کرنا ہے۔ ہاں جو روٹین کے کام ہیں، نیکیاں ہیں، آپ ان کو کثرت کے ساتھ کریں، ان کو بڑھا دیں، لیکن اگر آپ یہ کر لیں کہ میں نے فلاں دن اس مہینے کی فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا تو اس کا یہ اجر و ثواب ہوگا، یا اس رات کو میں قیام کروں گا تو اس کا یہ اجر و ثواب ہوگا، یا اس مہینے کی فلاں تاریخ کو میں کوئی میٹھی چیز بناؤں گا اور اس کو تقسیم کروں گا، یعنی دن کو خاص کر کے، تو پھر اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوگی، اور وہ دلیل آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے، آپ کی حدیث کی کتابوں سے نہیں ملے گی۔ اور ایک جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس مہینے کی پہلی جمعرات، ٹھیک ہے، پہلی جمعرات اس کا روزہ رکھے، اور اسی طریقے سے یہ جو جمعے کی شب ہے مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعات نماز پڑھے، اور وہ مخصوص طریقے سے اس کے اندر سورۃ القدر جو ہے وہ اتنی مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح خاص دعا ہے وہ سجدے کے اندر 70 مرتبہ پڑھے، اور
اس طرح وہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھے تو پھر وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس کو مخصوص کر دیا گیا ہے کہ اس دن آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے اندر کیا یہ بات بتائی ہے؟ تو آپ کو پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں پر بھی کسی صحیح حدیث سے یہ بات آپ کو نہیں ملے گی۔ لہٰذا ہمیں کسی عمل کو اس طریقے سے خاص نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ ہوگا کیا، ہم تو اپنے تئیں کہیں گے آخر نیکی کا ہی کام ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ایک ایسے نیکی کا کام کا پتہ چل گیا ہے کہ جس کا پتہ معاذ اللہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اور نہ آپ کے صحابہ کو تھا۔ تو یقیناً یہ بات تو درست نہیں نہ ہے۔ آپ نے ہر وہ نیکی کا کام اختیار کیا ہے کہ جو ہمیں جنت سے قریب کر دے، اور آپ نے بتایا ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں بتایا تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ دین وہی مکمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین منتخب کر لیا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کے اوپر راضی رہنا چاہیے، جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے اس کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے آگے چل کر بھی ہم ذکر کریں گے کہ بالخصوص 22 رجب جو ہے وہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ اس دن ہم نے کوئی نہ کوئی چیز میٹھی پکانی ہے، اور اس حوالے سے ایک قصہ منسوب ہے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے بارے میں۔ لوگ ان کو کہتے ہیں امام جعفر صادق، ٹھیک ہے، اس میں امام کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے بظاہر، لیکن ایک خاص سوچ ہے اس کے پس منظر میں کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ لقب لگایا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے متعلق ایک قصہ مشہور ہے، اور اس کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ کام کرے گا، اس دن کوئی چیز تقسیم کرے گا، اس کی ضرورت پوری ہوگی، ہر ضرورت۔ اور امام جعفر صادق نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن جو ہے وہ میرا گریبان پکڑ لے، میرا دامن پکڑ لے۔ تو اب دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے کہ امام حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ، یہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 83 ہجری میں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے 11 ہجری میں، اور دین تو آپ کی دور میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دین کی جو بات ہے، نیکی کی ہر وہ بات اس کو قبول کرنا چاہیے کہ جو صحیح احادیث سے اور اسی طریقے سے قرآن مجید سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ میں کوئی بات کر دوں گا اپنی طرف سے یا کوئی شخص کوئی بات کر دے گا تو یاد رکھیے گا وہ دین نہیں بن سکتی، بلکہ دین اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا نام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔